حکم میں معصوم رہو، عمل درآمد تو دور کی بات ہے، 8 ججوں کے فیصلے کی چیر پھاڑ کر دی گئی ہے، پوسٹ مارٹم کر دیا گیا ہے اور عمل درآمد سے واضح انکار کر دیا گیا ہے۔ ایک ادارہ ایک بار پھر میدان میں آ گیا ہوا ہے، نئی درخواستیں سامنے آ گئی ہیں۔ کیا درخواستیں سامنے آئی ہیں؟ اور فیصلے پر عمل درآمد یعنی تحریک انصاف کو مخصوص نشستیں اور دیگر جو سیٹیں ہیں وہ ملنی ہیں یا نہیں ملنی، اور فیصلے میں کیا کیا تضادات سامنے آئے ہیں وہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اور ایک معاملہ ہے مولانا فضل الرحمان صاحب کا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب یا ان کی جماعت کیوں چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو سپورٹ نہیں کر رہی، یا ان کے متعلق ہونے والی آئینی ترمیم یا کوئی ایسی آئینی ترمیم جس کا چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو بھی فائدہ پہنچے، اس کے وہ خلاف کیوں ہیں۔ کھل کر آپ بات JUIF نے کھل کر بات کر دی ہے، سامنے بات آ گئی ہوئی ہے، اور آئینی ترمیموں کا معاملہ جو ہے وہ کہاں پہنچا ہوا ہے، اس پر بھی آپ کے سامنے کچھ اندر کی خبر ہے، وہ میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں کہ آئینی ترامیم کے اوپر جو ڈرافٹ کھیلا جا رہا تھا وہ کیوں دوبارہ خاموشی ہو گئی اور اس پر کام چل رہا ہے یا نہیں چل رہا۔ 12 جولائی کا فیصلہ ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کا، اور اس فیصلے کے بعد وہ لڑائی جو عدلیہ کے اندر چل رہی تھی، یا عدلیہ اور اسٹیبلشمنٹ کی لڑائی، عدلیہ اور پارلیمنٹ کی لڑائی، عدلیہ اور حکومت کی لڑائی، اور عدلیہ پوری نہیں، عدلیہ میں ایک خاص حصہ ہے، مخصوص جج صاحبان ہیں، ان کی لڑائی تھی۔ اس کا کھلا ڈھلا آغاز جو تھا وہ تو 6 ججوں کے خط سے ہوا تھا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججوں نے خط لکھ کر کہا تھا کہ یہ ہمارے اوپر دباؤ ہے، اسٹیبلشمنٹ ایجنسیاں جو ہیں وہ عمران خان کے متعلقہ جو مقدمات ہیں ان میں اثر انداز ہونے کی کوشش کر رہی ہیں، اثر انداز ہو رہی ہیں۔ بلکہ جسٹس بابر ستار صاحب نے تو کہا تھا کہ ایک ایجنسی کے سربراہ نے مجھ سے رابطہ کیا ہے کہ آڈیو لیکس والے کیس سے آپ پیچھے ہٹ جائیں۔ تو بہرحال وہ معاملہ چلتا رہا، لیکن وہ جو تقسیم تھی عدلیہ کے اندر اس سارے عدلیہ میں مداخلت کے معاملے کو لے کر، پہلے وہ جج صاحبان کہتے تھے کہ کبھی مداخلت ہو ہی نہیں سکتی، اطہر من اللہ صاحب، انہوں نے کبھی سوچا ہی نہیں جا سکتا مداخلت۔ جب رانا شمیم نے کہا تھا کہ نواز شریف کے مقدمات میں من مانے فیصلے لینے کے لیے جو ہے وہ کیا نام ہے ان کا، ثاقب نثار صاحب جو ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ پر اثر انداز ہوتے رہے، ان کو فون کرتے رہے ان کے سامنے، تو اس پر کہا گیا تھا کہ یہ اطہر من اللہ صاحب نے کہ میری اسلام آباد ہائی کورٹ پر کوئی اس پر اثر انداز ہونے کی کوشش تو کر کے دیکھا، کوئی نہیں ہو سکتا۔ تو انہوں نے از خود نوٹس لے کر اس معاملے کو ختم کر دیا تھا، اور رانا شمیم کو اپنے اس الزام سے پیچھے ہٹنے پر مجبور کیا تھا توہین عدالت کا نوٹسز کر کے ان کو۔ اور اس کے بعد وہی اطہر من اللہ صاحب جو ہیں ان 6 جج صاحبان کے خط پر جو ہے وہ سپریم کورٹ میں بینچ میں بیٹھ کر کہتے رہے کہ مداخلتیں ہوتی رہی ہیں۔ تو بہرحال وہ یعنی یہ جو کیا ہوتا ہے انکشافات، اعتراف یا سچ، وہ بھی اپنے اپنے وقت پر بولا جاتا ہے۔ یعنی جب سچ بولنے کا فائدہ کسی اور کو ہو تو آپ چپ رہیں، جب سچ بولنے کا فائدہ آپ کے کسی چاہنے والے کو ہو تو آپ ڈنکے کی چوٹ پر سچ بولیں اور کہیں کہ ہم بہت بڑے جو ہے وہ سچ بولنے والے ہیں، بہت ہم گامو سچار ہوتا ہے سندھ میں کو کردار تھا گامو سچار، ہم بہت بڑے گامو سچار ہیں، سچ بولنے والے۔ تو بہرحال وہ لڑائی وہاں سے بڑھی۔ مخصوص نشستوں کے فیصلے کے بعد جو 13 رکنی فل کورٹ تھا اور اس میں 8 جج صاحبان نے کہا کہ سیٹیں PTI کو جائیں گی، اس کے بعد ظاہر لڑائی بڑھی، اور الیکشن کمیشن تو ششدر رہ گیا۔ انہوں نے کہا کہ جی یہ فیصلہ مطلب اس طرح ہو کیسے سکتا ہے کہ بھئی ایک پارٹی فریق ہی نہیں ہے، اس کو آپ سیٹیں دے رہے ہیں، حکومت، آزاد وکلا۔ بہرحال تفصیلی فیصلہ بھی آ گیا، بیچ میں ایک شارٹ آرڈر بھی آ گیا وضاحت کے نام پر۔ الیکشن کمیشن نے کل ایک درخواست دائر کی، ایک اور درخواست آ گئی۔ ایک درخواست الیکشن کمیشن کی یہ تھی نا کہ یہ آپ ذرا بتائیں ہمیں، جو کل دائر ہوئی تھی، کہ ہمیں بتائیں کہ ہم ایک ہمارے پاس ہے آئین اور قانون اور ایک عدالت کا فیصلہ، ہم کس پر جائیں۔ سپریم کورٹ سے انہوں نے رہنمائی لی ہے، اس پر ظاہر ہے سپریم کورٹ کوئی نہ کوئی بینچ بنائے گا، اور ممکن ہے کہ فل کورٹ بیٹھے۔ کسی نے بڑا اچھا سوال اٹھایا کہ اگر اس فل کورٹ میں 8 جج صاحبان بیٹھنے سے انکار کر دیں تو 13 رکنی جج اپنا بینچ کا فیصلہ، یعنی 13 رکنی بینچ نے معاملہ سنا تھا نا، تو پھر اگر 8 نکل جاتے تو 11 رہ جائیں گے، تو پھر 13 رکنی بینچ جو تھی فل کورٹ، اس میں سنا جانے والا مقدمہ پھر 11 جج صاحبان کیسے سن سکتے ہیں؟ سوال تو ویلڈ ہے، پھر کیا ہوگا؟ ظاہر ہے اگین ایک بحران کی صورتحال بن سکتی ہے۔ لیکن جو الیکشن کمیشن نے ایک اور درخواست دائر کی ہے یا ایڈیشن اضافہ کیا ہے نظر ثانی کی درخواست میں،
مزید گراؤنڈز شامل کی ہیں جو انہوں نے 12 جولائی کے مختصر فیصلے کے بعد جو نظر ثانی کی اپیل دائر کی تھی سپریم کورٹ میں، جس کا ابھی تک اس پر اپنا کاز لسٹ میں نہیں آیا، ابھی پتہ نہیں چلا کہ اس کا کیا ہونا ہے۔ مسلم لیگ نون کی درخواست ہے، پیپلز پارٹی کی درخواست ہے، بذات خود وہ ایم این ایز جو ڈی نوٹیفائی ہوئے اس فیصلے کی وجہ سے وہ بھی عدالت پہنچے ہوئے ہیں، لیکن ابھی تک کچھ جب تک میں ولاگ کر رہا ہوں تب تک تو کچھ نہیں ہوا۔ لیکن جو نئی جو گراؤنڈز شامل کی گئی ہیں اس میں جو سب سے امپورٹنٹ چیز جو میری نظر میں ہے وہ یہ ہے کہ کہا یہ گیا ہے کہ جی آپ نے ایک ایسے فریق کو، ایک ایسی پارٹی کو، پولیٹیکل پارٹی کو ریلیف دیا جو مقدمے میں فریق ہی نہیں تھی۔ تو خورشید احمد بھنڈر کیس میں 14 رکنی بینچ کا فیصلہ ہے کہ جو فریق مناسب وقت تک نہ آئے اسے ریلیف نہیں دیا جا سکتا۔ تو یہ تو پی ٹی آئی تو آئی نہیں ہے، تو اس کو ریلیف آپ نے کیسے دے دیا؟ سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ بھئی ایک 14 رکنی بینچ کا فیصلہ ہے، ایک 13 رکنی بینچ کا فیصلہ ہے۔ وہ جو نقطہ میں نے کہا نا کہ جی 8 جج صاحبان اگر بائیکاٹ کر جاتے ہیں، نہیں بیٹھتے نظر ثانی کی اپیلوں میں، یا وہ نظر ثانی کی اپیل کہہ رہا ہوں، وہ جو ہے الیکشن کمیشن کی کل کی درخواست تھی کہ ہمیں بتائیں کہ ہم کس پر عمل کریں، اگر اس میں وہ 8 جج صاحبان نہیں بیٹھتے تو 11 رکنی بینچ کیسے فیصلہ کر سکتی ہے؟ بالکل اسی طرح 14 رکنی بینچ کا فیصلہ موجود ہے، تو اس کے اوپر 13 رکنی بینچ کا جو اپنا سماعت تھی اور اس میں 8 جج صاحبان کا فیصلہ اس کے اوپر کیسے لاگو ہوگا، جبکہ اس کے برعکس ایک عدالت کا، سپریم کورٹ کا 14 رکنی بینچ کا فیصلہ پڑا ہوا ہے۔ یہ بات اپنا یہ جو ڈیٹیل ہیں یہ ساری عمران وسیم صاحب ہیں، بہت منجے ہوئے رپورٹر ہیں کورٹ کے، سپریم کورٹ کے، انہوں نے یہ ساری ڈیٹیل جو ہے وہ اپنے ایک ولاگ میں بھی ڈسکس کیا اور انہوں نے ٹویٹ بھی کیا ہے کہ سپریم کورٹ میں نئی جو درخواست الیکشن کمیشن کی آئی ہے، اب اس میں کہا گیا ہے کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ جو ہے وہ مفروضوں کی بنیاد پر ہے، اور یہ کہا گیا کہ 12 جولائی کے جو آپ کا جو مختصر فیصلہ تھا اس میں آپ نے کہا تھا کہ جی 39 ارکان تو پی ٹی آئی کو دے دو، 41 ارکان سے ڈکلیریشن لو کہ وہ کس پارٹی میں جانا چاہتے ہیں، وہ جس مرضی میں پولیٹیکل پارٹی میں جانا چاہیں ان کو اجازت ہوگی، وہ اپنا ڈکلیریشن دے دیں، آپ ان کو بلا کر تصدیق کروا لیں کہ جی آپ کا ڈکلیریشن ہے، اور اس کے بعد وہ جس پارٹی میں جانا چاہیں اس کو اس پارٹی کا ڈکلیئر کر دیں۔ لیکن جو تفصیلی فیصلہ ہے، تفصیلی فیصلے میں آپ نے کہا کہ پی ٹی آئی کے ارکان ان کو پی ٹی آئی کا ڈکلیئر کر دو، اور ایسے ڈاکومنٹس کی بنیاد پر جو کھلی عدالت میں پیش نہیں کیے گئے۔ یہ بڑی جو امپورٹنٹ گراؤنڈ جو ہے وہ الیکشن کمیشن نے جو ہے وہ لی ہے امپورٹنٹ، اس میں اپنی جو کیا کہتے ہیں جو نظر ثانی کی اپیل میں اضافہ انہوں نے کیا۔ اچھا، اور دوسرا یہ کہ تفصیلی فیصلہ جو ہے 41 ارکان، ہاں وہ آ گئی 41 ارکان والی، 3 دن آئین اور قانون کہتا ہے کہ 3 دن کے اندر آزاد ارکان جو ہے وہ ایک پولیٹیکل پارٹی میں جا سکتے ہیں کسی بھی، آپ نے 15 دن دے دیے، اور آئین کے الفاظ کو آپ نے ری رائٹ کیا ہے، جبکہ آئین آپ ری رائٹ نہیں کر سکتے۔ اچھا، ارکان نے جو آزاد ارکان نے تھے انہوں نے تو سنی اطاعت کونسل کے میں شمولیت کے بیان حلفی جمع کروائے تھے، آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں یہ پی ٹی آئی کے ہیں عدالتی فیصلے میں، اور یہ کہ جو سیکشن 66 کے تحت جو پارٹی سے وابستگی کے ڈکلیریشن تھے وہ تک نہیں جمع کروائے گئے تھے۔ اگر بیرسٹر گوہر کے سرٹیفکیٹ درست بھی مان لیں جو بھی جمع کروائے گئے ہیں، تب بھی پی ٹی آئی کے ان ارکان جو آپ نے کہا کہ وہ پی ٹی آئی کے ڈکلیئر کر دیں 39، تب بھی وہ تعداد 39 نہیں بنتی۔ تو مجموعی طور پر ایک جو نیا انہوں نے کٹا کھولا ہے الیکشن کمیشن نے، اپنی نظر ثانی کی درخواست میں پوسٹ مارٹم کیا سپریم کورٹ کے فیصلے کا، 8 ججوں کے فیصلے کا چیر پھاڑ کے رکھ دیا ہے، اور ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ اس فیصلے پر عمل درآمد نہیں ہو سکتا، بہتر یہ ہے کہ آپ بہتر سے یہ کہ درخواست کی ہے نا کہ آپ اسٹے جاری کر دیں، اس کے بعد نظر ثانی کی اپیلیں سنیں، اس میں جو گراؤنڈس ہم لے رہے ہیں ان گراؤنڈس پہ آپ فیصلہ کر لیں، اور اس سے پہلے آپ اسٹے کر دیں، اسٹے ہو جائے گا تو پھر پرانے ارکان بحال ہو جائیں گے۔ تو یہ معاملہ جو ہے بہت آگے جا رہا ہے، اور سپریم کورٹ کے لیے اور ان 8 جج صاحبان کے لیے بڑا مشکل ہے اتنے متنازع فیصلے پر عمل درآمد کروانا۔ جو گراؤنڈ الیکشن کمیشن لے رہا ہے، جو گراؤنڈ اسپیکر قومی اسمبلی لے رہے ہیں، جو گراؤنڈ کل پرسوں پارلیمنٹ لے گی، اس کے بعد ممکن نہیں نظر آتا کہ فیصلے پر عمل ہو۔ لڑائی ہے، آگے بڑھ جائے گی، آئینی ترمیموں کا معاملہ اب آگے جا رہا ہے۔ میں نے بھی بلاگ کرنے سے پہلے
ذرا بمبو شمبو مارے تھے پولیٹیکل لوگوں سے جو اس سارے عمل میں شامل ہیں، تو انہوں نے کہا کہ جی ہر پولیٹیکل پارٹی اپنا اپنا جو ہے وہ آئینی ترمیمی پیکج اس کو وہ ڈرافٹ کر رہی ہے، اور یہ جو پرسوں سے ہفتہ شروع ہوگا یا ترسوں سے یعنی سوموار سے، اس میں کچھ شکل ڈرافٹ کی بن جائے گی اور یہ ساری پولیٹیکل پارٹیز ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کریں گے۔ پیپلز پارٹی خاص طور پر وہ انہوں نے جن کو ذمہ داری دی ہے وہ خفیہ طریقے سے کام میں لگے ہوئے ہیں، لیکن جو نیکسٹ ویک ہے اس ہفتے میں وہ پھر ممکنہ طور پر آپس میں یعنی اپنی لیڈرشپ کو اس کے اوپر وہ بریف کریں گے، اور اس کے بعد پھر دیگر پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ بیٹھیں گے، یعنی خاص طور پر مسلم لیگ نون کے اور JUIF کے مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ، کیونکہ بلاول بھٹو اور مولانا فضل الرحمان صاحب کی جو ملاقاتیں ہوئی تھیں آخری، ان میں یہی طے ہوا تھا کہ آپ اپنا ڈرافٹ بنائیں، ہم اپنا ڈرافٹ بناتے ہیں اور اس پر بیٹھ کر پھر مشترکات پر بات کریں گے۔ لیکن اب JUI یہ کہہ رہی ہے کہ ہم کوششیں کر رہے ہیں، PTI کو ہم نے کہا ہے کہ آپ بھی اپنا ڈرافٹ لے کر آ جائیں۔ تو JUI کا ڈرافٹ، PTI کا ڈرافٹ، پیپلز پارٹی کا ڈرافٹ، مسلم لیگ نون کا ڈرافٹ، یہ سارے ڈرافٹ رکھ کر کوئی آئینی ترمیمی پیکج جو ہے وہ کوئی متفقہ آئینی ترمیمی پیکج آ جائے۔ میں بڑے عرصے سے کہہ رہا تھا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں وہ سسٹم میں PTI کو بھی لے کر آنا چاہ رہے ہیں، ان کے تحفظات اپنی جگہ ہیں، لیکن وہ یہ نہیں کہتے کہ آئینی ترمیمی پیکج کا ہم حصہ نہیں بنیں گے۔ وہ کہتے ہیں کہ جی چیف جسٹس قاضی فائز صاحب کے لیے ہمیں آئینی ترمیم منظور نہیں ہے۔ لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ مولانا صاحب PTI کے ووٹر کو ان کو اپنی طرف اپنا راغب کرنے کے لیے، ان کو اپیز کرنے کے لیے مولانا صاحب عمران خان کے اس موقف کے پیچھے چل رہے ہیں کہ جی قاضی فائز صاحب نے ہمارے ساتھ دھاندلی کی ہے یا قاضی فائز صاحب پلان کیسا ہے۔ ایسا نہیں ہے، بات اب کھل کر سامنے آ گئی ہوئی ہے، اور بات یہ ہے مولانا فضل الرحمان اور ان کی جماعت قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے خلاف مبارک ثانی کیس کے فیصلے کی وجہ سے، حالانکہ وہ فیصلہ بدل چکا ہوا ہے۔ گفتگو کی ہے صحافیوں کے ساتھ غفور حیدری صاحب نے، اور انہوں نے کہا ہے کہ جی یہ ہم تو بالکل بھی سپورٹ نہیں کریں گے قاضی فائز صاحب کے حق میں ہونے والے کسی بھی آئینی ترمیم، یعنی جس سے ان کو فائدہ ہو رہا ہم سپورٹ نہیں کریں گے، کیونکہ انہوں نے مبارک ثانی کیس کا فیصلہ دیا اور دانستہ طور پر دیا تھا۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں جس سے مسلمانوں کی دل آزاری ہوئی، قوم کا دباؤ بڑھا، تو انہوں نے فیصلہ واپس لے لیا، وہ یہ جو ہے وہ کہہ رہے ہیں۔ تو ایک بات کلیئر ہو گئی کہ PTI کے ساتھ ہونے کی وجہ سے، یا PTI کا اتحاد، ممکنہ اتحاد کی وجہ سے کوئی JUIF قاضی فائز صاحب کے خلاف نہیں ہے۔ وہ اپنے جو ان کا ووٹر ہے مذہبی، اور جو مبارک ثانی کیس میں جو تنازع کھڑا ہوا تھا اور جس کی وجہ سے قاضی فائز صاحب کو وہ بیکری پہ نازیبہ الفاظ سننے پڑے تھے، تو وہ اس وجہ سے کوئی الیکشن میں دھاندلی، جی آپ نے ہمارا مینڈیٹ چھین لیا تھا، یہ کیا تھا، وہ کیا تھا، ایسا کچھ نہیں ہے۔ تو یہ بھی خام خیالی جو ہے نا PTI کی غلط ثابت ہوگی نا، خام خیالی ثابت ہوگی کہ جی مولانا صاحب پتہ نہیں کسی اور وجہ سے قاضی فائز صاحب کے خلاف ہے۔ اور وہ جو میں نے بات پہلے کہہ دی کہ PTI اپنا JUI چاہتی ہے کہ PTI بھی آئینی پیکج دے، تو غفور حیدری صاحب وہی بات کر رہے ہیں، اور انہی سے میں نے یہ بات دی تھی ان کی گفتگو سے۔ آج انہوں نے گفتگو کی اسلام آباد میں، وہ کہتے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ PTI بھی اپنا ڈرافٹ لے کر آئے۔ بلاول بھٹو زرداری نے کہا تھا اپنا ڈرافٹ ہم دکھائیں گے، اور ایک ڈرافٹ کہتے ہیں کہ انہوں نے ہمیں دکھایا تھا لیکن ایک حلف لیا تھا کہ وہ پبلک نہیں کرنا، کسی کے ساتھ شیئر نہیں کرنا، تو وہ ہم نے دیکھا تھا، تو وہ ہم شیئر نہیں کر رہے، لیکن ہم نئے ڈرافٹ آئیں گے اور اس میں وہ آئینی عدالت، ججز کے تقرر کا طریقہ کار، یہ ساری چیزیں ظاہر ہے شامل ہوں گی۔ تو معاملہ جو ہے وہ اب اگلے ہفتے پر زیادہ گرم ہوگا، اور اگلا ہفتہ جو آئندہ ہفتہ جو ہے پاکستان کی سیاست اور عدالتی محاذ پر ایک طوفانی ہفتہ ثابت ہوگا، کیونکہ اس میں الیکشن کمیشن کی جو درخواستیں ہیں مخصوص نشستوں کے فیصلے پر وہ لگنی ہیں، 63A کی تشریح والا معاملہ، پھر نئے DGI آئیں گے، وزیر اعظم صاحب باہر سے آئیں گے، وہ ایک الگ سے نئے رنگ اور ڈھنگ سے ہوں گے، تو یہ ساری چیزیں اور آئینی ترمیموں کا معاملہ جو ہے وہ دوبارہ اسی طرح ڈسکشن میں ہوگا۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ بڑی کیا کہتے ہیں بڑے طوفانی شکل اختیار کریں گی۔ تو اگلے ہفتے کیا ہوگا وہ جب سامنے آئیں گی چیزیں تو آپ کے سامنے رکھیں گے، لیکن کچھ اور ڈیولپمنٹ جو بھی کچی پکی ہیں ان پر میں
کل صبح کے ولاگ میں آپ سے بات کروں گا. ابھی میں کچی پکی اس لیے کہ میں ابھی مزید اس پر انفارمیشن لے رہا ہوں اور اس حوالے سے ان سارے معاملات کے حوالے سے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.